الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز اور مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، ماہ رجب المرجب شریف میں بہت سے واقعات ہوئے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت مشہور ہے، اور اس ماہ میں دوسرے بہت سے واقعات کے ساتھ ساتھ ایک خوشی کا موقع یہ بھی ہوا کہ 13 رجب المرجب شریف کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس ماہ میں ان کا ذکر خیر کیا جائے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب لوگوں میں کافی یہ شعور اور بیداری آ گئی کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت منانے لگ گئے۔ اور ان دور میں، اس زمانے میں ضروری بھی ہے، اس لیے کہ خارجیت اور ناصبیت کہتے ہیں اہل بیت سے دشمنی کو، تو خارجیت اور ناصبیت جو ہے وہ اپنے پر سے نکال رہی ہے، اور حالت اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب بڑے
علماء، ہمارے والے علماء بریلوی علماء، بریلوی کہنا پڑتا ہے، دیوبندی اور وہابی نہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے یعنی نعرے کو، لیکن بریلوی لوگوں میں ایک نعرہ حیدری ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اب اس نعرہ کو مجلسوں میں کھلم کھلا اسٹیج اور ممبر پر بیٹھ کر مولوی جو ہے منع کر دیتا ہے، مت لگاؤ یہ۔ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، ٹیچر قسم کے، وہ بھی منع کر رہے ہیں۔ تو کیوں بھائی؟ ہر علاقے اور ہر مقام کے الگ الگ ضابطے ہوتے ہیں۔ عرب میں یہ نعرہ نہیں لگایا جاتا، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں خلفاء ثلاثہ کے منکرین جو ہیں ان کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے حق جاریات۔ جو خلفاء ثلاثہ کو نہیں مانتے، فقط مولا علی کو مانتے ہیں، تو سنی لوگ اپنے نظریے کے اظہار کے لیے نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بالکل۔ اس میں حضرت علی بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت علی آ گئے تو پھر اب الگ سے ان کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ جس طرح خلفاء ثلاثہ کے منکر یا ان کو برا کہنے والے لوگ ہیں، اسی طرح الگ سے فقط سیدنا علی المرتضیٰ کو برا کہنے والے، ان کا انکار کرنے والے خارجی اور ناصبی بھی مستقل ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کو برا کہنے والے بھی مستقل ایک فرقے کی صورت میں ہیں، اور دشمنان علی جو ہیں یہ بھی خارجیت اور ناصبیت کی صورت میں مستقل فرقے کی صورت رکھتے ہیں، اس لیے الگ سے اس کی ضرورت پڑی ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات تھی، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر ذکر خیر سیدنا علی المرتضیٰ کا کثرت سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن سے محبت کرنا نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، اعتقادی ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے وہ جو قرآن و سنت سے ہو۔ نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت کو مانتے ہیں، میں نہیں مانتا، اس کو بولتے ہیں نظریہ۔ بھٹو صاحب کو میں مانتا ہوں، وہ ایک لیڈر تھے، میرے مد مقابلے کے نہیں مانتا، اس کی مرضی، ایک شخصیت کے بعد اس کو بولتے ہیں نظریہ۔ نظریہ الگ ہوتا ہے، مذہب الگ ہوتا ہے، عقیدہ الگ ہوتا ہے۔ مذہب یہ ہے کہ امام شافعی کو ماننے والے، مذہب کا معنی چلنا، چلنے کا رستہ، ہاں، تو امام شافعی کے پیروکار ہیں، وہ اس نظریے کو مانتے ہیں کہ جو امام شافعی نے قرآن اور حدیث سے نکال کر ایک ترتیب دے دیا، جیسے ہم فقہ حنفی میں سے پھر ہماری سہولت کی خاطر علماء جو ہے نماز مترجم بنا دیتے ہیں، ہوتی وہ بھی فقہ حنفی سے ہے لیکن نماز مترجم الگ سے۔ تو یہ فقہ جو ہے یہ عربی میں سے، قرآن و سنت میں سے نکال کر ایک امام نے بنا لی، اس امام کے پیروکار بن کے ہے وہ بھی قرآن و سنت سے۔ مثلاً یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو
آپ قرات نہیں کرتے حنفی لوگ، دوسرے لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں. تو اب اس کو کہتے ہیں مذہب. عقیدہ اس سے الگ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ آخرت عقیدے میں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا عقیدے میں ہے. سمجھ گئے نا جی؟ یہ مذہب نہیں، اس کو ہر حال میں ماننا. ہاں، اور عقیدے میں یہ سارے امام ایک ہیں، ان میں کوئی فرق. ادھر نماز میں رفع یدین، قرات پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ارے جو پڑھتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی دور میں حضور نے پڑھا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، اس لیے پڑھا جاتا ہے. جو نہیں پڑھتا تو حضور نے کبھی نہیں پڑھی تھی، تو کوئی بعد والی حدیثوں کو، کوئی پہلے والی حدیثوں کو، اس طرح جس کے سامنے سند کے لحاظ سے جو حدیث زیادہ قابل قبول ہوتی ہے وہ اس کا اپنا لیتا ہے. تو دنیا بھر میں میرے آقا کی زندگی کے پہلے والے بھی بعد والے بھی عمل جو ہیں وہ لوگوں کے عمل میں یہ ہے مذہب. عقیدے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اور عقائد جو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہیں، ان عقائد میں تو انبیاء میں بھی فرق. شریعت ہے الگ الگ ہے. شریعت کہتے ہیں وہ پگڈنڈی جس پر آپ نے چلنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. عقیدہ اور کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اپنے ذہن میں جن چیزوں کو ماننا ہے، خواہ عمل میں ہو یا نہ ہو، ہاں وہ عقیدہ ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت کرنے کا معاملہ ہے وہ نظریاتی نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط الذین، اور یہ انعام یافتہ ہستیوں میں دوسرے نمبر پر ہے. کون سے نمبر پر؟ پہلا نمبر ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، انبیاء کے بعد. انبیاء کے، یوں تو انبیاء ہے نا پہلا طبقہ. اس امت میں حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلا نمبر انعام جس پر ہوا وہ سیدہ خدیجہ ہیں، وہ اسلام لے آئیں. ان کے بعد یہ 10 سال کا بچہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، انعام ہی ہے نا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال کا 8 سال کا بچہ ہے وہ کمپیوٹر میں پوری دنیا سے آگے. اچھا یہ آپ بتلائیں، عقل مند بیٹھے ہیں، آج کل کے لوگ زیادہ عقل مند یا پہلے والے لوگ؟ یاد رکھنا ہر چیز میں جسم کی حیت اور جسم کی توانائی اور دماغی کوالٹی ہر لحاظ سے پہلے لوگ زیادہ تھے. اب کے لوگ یہ جو ایجادات کر رہے ہیں نا، چیزیں بنا رہے ہیں، یہ وہ ایک ترقی کا سفر ہے جو بتدریج پہلو سے پچھلوں کو ملتا جاتا ہے اور وہ پھر کوئی شکل اور صورت لے کر ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ معاملہ چل پیچھے سے رہا ہوتا ہے. تو عقل مند زیادہ، قد بھی گھٹ رہے ہیں، عقلی صلاحیتیں بھی گھٹ رہی ہیں. تو اب کے لوگ ہم دیکھتے ہیں حیران کن طریقے پورا. یہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہری پگڑی والا بچہ تھا کچھ 6-7 سال کا، تو اس میں نے سنا تو نہیں کیا تھا لیکن نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ ہے یا کمپیوٹر ہے. ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں کچھ چیز دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا، کوئی ایسی حیران کن بات ہوگی نا جو پیچھے وہ پہلے لکھ دیتے ہیں تاکہ آدمی اس کو کھول کر ذرا دیکھ لے. میں نے دیکھا تو نہیں کیا تھا لیکن حیران کن بات ہوگی. تو اسی طرح بڑے افسوس کی بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے 10ویں سال میں اسلام لائے اور اظہار ایمان فرمایا، لیکن لوگ جو ہے وہ
تھے تو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں اسی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ آیت بھی پڑھی، آیت یہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح پیدا فرمانے میں اس کی مشیت اور اس کی چاہت چلتی ہے، کسی اور کی چاہت وہ جو چاہے پیدا کر لے آن کی آن میں، یا مرحلہ وہ اکثر چیزوں کو آن کی آن میں کون میں پیدا کر دیتا ہے، لیکن انسان کو مرحلہ وار بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ لما خلقت بیدی، جو بھی اس کی شان کے لائق ہیں ہاتھ، وہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، کون نہیں فرمایا ہو جا، پھر وہ ہو گیا نانا۔ اس لیے اس کی خلقت میں، پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ خود مختار ہے۔ اسی طرح جس چیز کو وہ پسند فرمائے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اختیار میں کسی اور کا دخل۔ یہ ہے آیت سورۃ القصص کی 20ویں پارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کا اختیار نہیں چلتا، لوگوں کا اختیار۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا میں نے زمین کی مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن مجھے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے زمین کی مشرقوں اور مغرب، مشرق مغرب نہیں، ہم تو زمین کی اس سطح پر رہتے ہوئے بعض ایسے خطے ہیں وہاں ہماری پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، اور اس نے تمام زمین کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ فرمایا میں خاندان ٹٹول رہا تھا، بنو ہاشم سے افضل خاندان مجھے نہیں ملا۔ تو حضرت ہاشم جو ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ ہے بنو ہاشم۔ تو حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب ہے، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت ابو اب اس افضلیت کو، اس فضیلت کو نہیں، افضلیت کہتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا۔ اس افضلیت کو صحابہ کرام تو مانتے تھے، لیکن ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں ہم نہیں مانتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا فاروق اعظم سے، اور فاروق اعظم تھے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف اس سائل کو اشارہ کیا، اور ان کی طرف اشارہ کیا اور سائل کو کہا ان سے پوچھ لو۔ وہ سائل جو ہے وہ کہنے لگا ہاں یہ ان سے، فقط حاضہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جی، لیکن کوئی لفظ بولتے ہوئے انداز بدلا جائے تو آگے وہ لکھا ہوا ہے کہ حاضہ بھی کہا اور اس نے کراہت بھی، یہ ان سے پوچھو۔ تو فاروق اعظم نے ایک زبردست بات فرمائی، آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ یہ ہیں کون؟
بات ہے جبریل امین والی، اور یہ وہ بات ہے جو قرآن میں آئی کہ اللہ جسے چاہے پسند فرما لے۔ یہ نہیں فرمایا فاروق اعظم نہیں جانتا ہے یہ کون ہے، یہ تو باب و مدینۃ العلم ہے، یہ تو اتنے ذہین ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نہ فرمایا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ دیکھ یہ جو روضہ مقدسہ ہے اس میں کون ہے؟ محمد 1 نمبر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 3 جگہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور یہ ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ خاندانی جو فضیلت اور افضلیت ہے اس کی طرف فاروق اعظم نے اشارہ کیا۔ اور ہمارے لوگ جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نسب وسب جو ہے یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، اور آیت ٹھوک دی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور لکھا بھی وہاں جہاں حضرت علی کا اور دوسروں کا تقابل کر رہے تھے فضیل کا، وہاں اس آیت کو لکھ دیا کہ قیامت کے دن تم سے نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تم سے نسب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم کس کے دا پتر ہے لہذا تو دے فلانے دا پتر ہے، تو سیدھا جنت جا، یہ نہیں ہو۔ اور بھائی بے شک یہ لاؤ، یہ وہاں لاؤ جہاں پر کوئی اچھے نسب والا جو ہے وہ اپنے نسب کو، اپنے ماں باپ کے دین کو ترک کر کے الگ راستہ لے گیا ہو، جس نے الگ راستہ لیا ہی نہ ہو، جس کی عمر 10 سال ہو اور نبی جو ہے وہ کھڑے ہو کر منبر پر یا مجلس میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہو، نبی جو ہے پہلے بات کرتا ہوا، کون ہے میرے خاندان میں جو میری ذمہ داریوں کو سنبھالے، میرے بوجھ کو میرے ساتھ مل کر ہلکا کرے، میرے پیغام کو آگے چلے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دادا قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ یہ 10 سال کا بچہ بار بار اٹھ کر بولتا ہے جی میں ہوں اس کے لیے، ہے جی اس کے لیے۔ میں سنتا ہوں، ایک میں سن رہا تھا، 2 بلکہ سنی، 2 باتیں سنی، حیران رہ گیا۔ ایک بچہ ہے کچھ 8-9 سال کا، وہ یمن میں تقریر کر رہا ہے، کم کر دیا اس نے۔ ایک بچی ہے وہ یہاں پاکستان میں تقریر کر رہی ہے اور ہلا کے رکھ دیا۔ یہ جرأت ہے، یہ کیا ہے؟ جرأت، کوئی انکار نہیں کر سکتا جو کچھ انہوں نے بولا اور جس جرأت سے بولا، اور قرآن و سنت کے قریب لے، قرآن و سنت کے بھی قریب لے گئی اور قانون کے بھی قریب لے گئی اور پورے ملک کے لیڈروں کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ یہ ہر بچے میں ہوتی ہے؟ بولیے، سارے بچے برابر ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں میں؟ بعض مرتبہ بچے باپ دادا سے بھی ہم تو آ گئی ہے، ہمارے لوگ ایک فرقے کی ضد میں آ کر حضرت علی کی ان صلاحیتوں کو دھندلا کر رہے ہو، جی بچے تھے جی، وہ فلاں جب مسلمان ہوئے وہ تو بڑے تھے، یہ تو بچے تھے، تو یہ ارے ایسا نہ کرو، تم ہی تو وہ لوگ ہو جو کہتے ہو کہ ابھی شیرخوار بچے تھے، کسی کو نہ باپ کو پتہ چلا نہ ماں کو پتہ چلا کہ رمضان داخل ہوا ہے یا نہیں، بچے کو کس نے کان میں آ کر کہہ دیا، بچے کو پتہ چل گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ آج رمضان داخل ہو گیا ہے، اس نے وقت سحر سے لے کر مغرب تک دودھ ہی نہیں پیا ماں کا۔
تم تو وہ لوگ ہو ماننے پر آؤ تو علی کے بچڑے کو یوں مانتے ہو. حیا کرو، شرم کرو، بے حیاؤ، امام بنتے ہو. ہم ایسے امام لوگوں کے ایسے سوتےلے اقوال کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں. نسب کوئی چیز نہیں. کیوں نہیں کوئی چیز؟ جبریل امین کہتا ہے میں نے بنو ہاشم خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا، اور جہاں حضرت علی سے تقابل کرتے ہوئے وہ بندہ نسب کا انکار کر رہا ہے، جب اسی بندے کے سامنے کسی بندے نے کہہ دیا، کسی منکر نے کہہ دیا نسب وسب کوئی چیز نہیں، وہاں 135 حدیثیں اس نے لکھ ماری اور یہ حدیث جبریل بھی لے آیا. حد ہو گئی ہے یار، ہمیں بولا کرتے ہو. کون ہے میرے آقا کے بعد جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ضروری ہو؟ یہ چرے فقط بریلوی ہیں جمود کا شکار. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہاں جمود نہیں چلتا، یہاں دلیل چلتے ہیں. تو دوستان گرامی، یہ ہے وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی خاندانوں کو، اور یہ ہے وہ بچہ جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے، ابو طالب کا صاحبزادہ ہے، اور ابو طالب وہ عظیم انسان ہے جس نے دل سے دین کو، توحید کو، اسلام کو، ایمان کو مان لیا، ظاہر نہیں کیا تاکہ لوگ جو ہیں ان کا حیا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہاتھ نہ بڑھا سکے. آپ مجھے بتلاؤ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بولو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. وہ تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں، وہ منافق بھی پڑھتے ہیں. ہاں، ایمان کا معنی ہے ماننا، اور جو مشن کو مانے، مشن کے آگے سینہ سپر ہو جائے، مشن کے ماننے والوں پر قربان ہوتا رہے، مشن چلانے والوں پر بھی قربان ہو، مشن کے ماننے والوں پر بھی قربان ہو، اور جو کوئی اس مشن میں داخل ہو تو اس کی خوشی میں اور اضافہ ہو. حضرت جعفر طیار جب اسلام لائے، ابو طالب کے بیٹے، تو حضرت سیدنا ابو طالب نے فرمایا اچھا کیتا ہی، اذهب فصل جناح ابن عمک، جڑ جا اور اپنے چچا زاد کے دست و بازو بن جا. اور جب دیش میں آ کر اچانک ابو جہل کی بدتمیزی کے رد عمل میں آ کر حضرت امیر حمزہ کو جب ان کی پھپھی نے کہا، چچی پھپھی نے کہا کہ پتر یہ جو تو شکار کرنے چلا گیا، تیرے بھتیجے کو محمد کو ابو جہل نے بدتمیزی کی اور کوئی چیز مار دی. انہوں نے آ کر مجلس میں بیٹھے ہوئے ابو جہل پر آ کر وہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، کوئی گھوڑے کی زنجیر، وہ گھوڑے سے اتار کر کندھے پر لٹکا کر اسی کو اٹھایا اور مار دی. تو وہ تو سردار تھا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا، تو پھر تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہو گیا ہوں. حالانکہ وہ جیسے ہوتا ہے اس طرح ہوئے، باقاعدہ ہوئے. اور اس نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ نا ہاں ہو گیا ہوں. حضرت سیدنا ابو طالب کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا صبرن. حضرت امیر حمزہ کو فرمایا بھائی صبرن، اس پر پھر ڈٹ جانا.
حضرت سیدنا ابو طالب نے خط لکھ کر ایک کو بندے کو بھیج دیا، یہ سیانے لوگ ہیں اور اے حبشہ کے بادشاہ تو بڑا دانا آدمی ہے، ان کو پناہ دینا، یہ اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے چلا رکھا ہے، توحید کو ماننے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، یہ بھی اسی دین پر ہے، وہ توحید کو لے کر ان کی طرف بھیج دیا۔ اب تک یہ ان اشعار کی صورت میں یہ لکھا، اور میرے پاس دیوان ابو طالب موجود ہے، اس میں یہ اشعار موجود ہے جو حبشہ کے بادشاہ نے لکھا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو نہیں کہتے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز پڑھنے سمع اللہ لمن حمدہ بھی ہے، ربنا لک الحمد بھی ہے، سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہے، اور جڑیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر آقا کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی بھی کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑے ہیرو ہیں جو حضور کی پوری عمر میں فتح مکہ تک لڑتے رہے، بعد میں آقا کے اہل بیت کے ساتھ لڑتے رہے، وہ ہیرو بن گئے، اور حضرت ابو طالب کافر بن گئے۔ لا حول ولا قوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے دوستان گرامی یہ ضرورت ہے آج کل کی، ہاں جی، جیسی بیماری ہو نا ویسے صبر ہوتا ہے، ہاں تو اس لیے یہ ایام منانا بڑی سطح پر نہ ہو سکے تو گھروں میں مناؤ، ہے جی۔ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب سے، اور اس کو لکھا بھی صحیح بات، اس کی ان کی جو کہنا چاہتے تھے وہ تو ہے درست، لیکن کہنے میں غلطی کر گئے۔ بڑے آدمی تھے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، نام سنا ہے نا، بڑے آدمی ہے جی، یہ ماضی قریب میں گزرے، عرب عجم میں ان کا بڑا نام ہے، عرب میں بڑا نام ہے ان کا، ہے جی، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، بڑی قابلیت۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت علی بن ابی طالب، نام ہے حضرت علی بن ابی طالب۔ ابتدائی الفاظ، بالکل ابتدائی الفاظ، خطبہ بھی نہیں، ان کے یہ ہیں کہ دنیا اسلام میں اتنا کسی شخصیت پر لکھنا مشکل نہیں جتنا حضرت علی پر لکھنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بدقسمتی سے ان کی شخصیت کا تعلق عقائد سے کر دیا گیا، یا لکھا ہے عقائد سے ہو گیا، پھر ان کو ماننے والے ہیں، پھر ان کو کافر کہنے والے لوگ بھی ہیں، کچھ ان کو خدا تک مان گئے خود ان کی زندگی میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم مسلمان ہی نہیں، وہ بھی سامنے کہا، جنہوں نے کہا تو خدا ہے ہم تجھے خدا مانتے ہیں، انہوں نے بھی سامنے کہا، آپ نے ان کو جلوایا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہی نہیں، وہ بھی سامنے تھے، آپ سمجھ گئے۔ پھر کچھ لوگ معتدل تھے، وہ اہل سنت تھے، تو کہنے لگے کہ یہ ان کی شخصیت ہے جو ہے نا عظیم معرکۃ العراء شخصیت ہے، ان پر لکھنا جو ہے بڑا مشکل ہے، جتنا بھی بچا کر لکھو۔ وہ کہتے ہیں جب اگر ان کی معرکۃ العراء شخصیت کے وہ پہلو چھوڑ دیے جائیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے بعض کج فہموں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے نمودار ہوئے، وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو شخصیت پوری نہیں ہوتی، تاریخ پوری نہیں ہوتی، تحقیق حق پورا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ لکھے انہوں نے، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں کہ ان کی شخصیت کا تعلق عقائد سے ہو گیا نہیں۔ اللہ نے یہ یاد رکھنا، آج پلے باندھ لینا، اور چیلنج کے ساتھ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں واحد صحابی ہے فرد کے لحاظ سے، فرد کے لحاظ سے واحد صحابی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اس سے محبت رکھنا ایمان، اس سے بغض رکھنا منافقت۔ ادھر سارے صحابہ کے بارے میں آیا، صحابہ سے جو محبت رکھتا ہے میری وجہ سے محبت رکھتا ہے، صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے، وہ جماعت ہے، ادھر ایک ہے۔
تو انفرادی طور پر ایسی حدیث مسلم شریف میں فقط مولا علیہ السلام کی، تو جس کی محبت ایمان، جس سے بغض رکھنا منافقت ہو، تو ایمان تو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، نظریے سے تھوڑی ہے۔ تو یہ ہو نہیں گیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم مغفور سے یہ تھوڑی غلطی ہو گئی، تو ہم ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اس شخصیت پر لکھنا بڑا مشکل۔ انہوں نے کہا کہ ان سے بڑھ کر دوسری کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جس پر لکھنا اتنا مشکل۔ اور خطبے سے پہلے، حمد سے پہلے یہی لفظ ہے، پہلے لفظ ہی ان کے یہی ہے کتاب کے نام کے بعد۔ دوسرے صفحے پر میں دنگ رہ گیا، اور یہی بات جو ہے نا سید ابو الحسن ندوی نے لکھی تھی۔ سید ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے المرتضیٰ عربی میں، پھر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ شخصیت اس قدر مظلوم شخصیت ہے کہ جتنا یہ شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ پہلو ہے، اتنا ہی اس شخصیت کو نظر انداز کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ خود ان کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی ان پر اتنا نہیں لکھ سکتے۔ کہنے کہ میں قلم اٹھا رہا ہوں لیکن یہ میدان ہے بہت مشکل۔ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی، ندوہ کے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ ہمارے لوگ تو ان کو دیوبندیوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، لیکن ندوی اور دیوبندی یہ فرق ہے، ندویوں میں اور دیوبندیوں میں فرق ہے۔ اور یہ کوئی بھی جو ایک فرقہ ہوتا ہے نا یا مکتب ہوتا ہے، وہ مکتب سارے کا سارا خراب نہیں ہوتا، افراد خراب ہوتے ہیں۔ ہے جی، مذہب اور مکتب فکر کے طور پر سب کو ایک لاٹھی سے آپ ہانک دو کہ جتنے دیوبندی ہیں سب خراب ہیں، سب گستاخ ہیں، سب کا لا حول ولا قوت۔ ایسا یہ فرقہ بندی، اس فرقہ بندی کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں۔ بھائی آپ کے 4 بیٹے ہوں، ان 4 بیٹوں میں کون سے آپ کے زیادہ فرمانبردار ہیں، کون نافرمان ہے، کون گستاخ ہے، کون کم گستاخ ہے، کون زیادہ گستاخ، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے۔ یہ معاملہ اشخاص کے ساتھ ہوتا ہے، مکاتب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم تو ایک ہی لاٹھی سے پورے مکتب کو پورا کہتے ہیں۔ نہ پورے اہل حدیث برے ہیں جی، نہ پورے دیوبندی برے ہیں، نہ ہی پورے بریلوی اچھے ہیں، نہ ہی پورے یہ بریلوی ہیں جو کہتے ہیں نعرہ حیدری نہ لگاؤ۔ وہ بھی نعرہ حیدری تو تھا ہی تم میں، دوسرے تو لگاتے نہیں تھے۔ بولیے یہ بات مسلم ہے یا نہیں کہ جو یہ شیعوں کے لیے نعرہ تحقیق اور ناصبیوں اور خارجیوں سے فرق کرنے کے لیے نعرہ حیدری؟ یہ ہمارے لوگ بڈھے بڈھے لوگ، ٹیچر قسم کے لوگ آپ منع کر رہے ہیں، اور ادھر دروگا باغبان پورا یہ حضرت مادھو لال رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے قریب ایک مدرسہ تھا آدم القرآن، اس مدرسے کے ایک محتمم تھے قاری عبد الکریم، ان کے چہلم پر یا سوئم پر بہت بڑا کٹ تھا، تو ایک بندے نے سامعین میں سے کسی نعرہ حیدری لگا دیا، اور مولوی صاحب جو ہے نا پائے گئے جی اس کو درگت بنا دی، اس کی مٹی پلیت کر دی۔ میں نعرے تحقیق دے وچ نہیں ہے نہ آ گیا سی، وہ پھر الگ تو سے نعرے لگا دے ہوئے کوئی وکھرا آ گیا، لا حول ولا قوت۔ وہ وکھرا تو ہے، وکھرا تو ہے، اس لیے کہ یہ واحد وکھرا ہے جس نے شروع میں 10ویں سال کی عمر میں کہا اے محمد عربی قدم بڑھائیں میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہے نہیں؟ اور پھر جب میرے آقا کا وصال ہوا اس کی عمر فقط 32 سال تھی ایک قول کے مطابق، اگر اس وقت 10 سال ہو تو، ورنہ 30 سال بنتی ہے۔ 30 اور 32 سال عمر کا آدمی غزوہ بدر میں 20-21 سال کا لڑکا، لیکن سب سے زیادہ جس نے کفار کو تحقیق کیا وہ یہی بچہ۔ تم کہتے ہو بچوں کو ہے، اس نے تو قدم قدم پر ثبوت دی ہے، قدم بڑھاؤ میں تمہارے۔ اس لیے آج ہم نے چاہا کہ اس ہستی کا ذکر خیر کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر خیر کیے بغیر اور ان کو مانے بغیر نہ صراط الذین انعمت علیہم پورا ہوتا ہے جی، نہ ہی
یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہ یہ پورا ہوتا ہے، نہ انی تارک فیکم الثقلین، قرآن چھوڑ رہا ہوں اور قرآن کے ساتھ دوسری چیز، ہاں دوسرا ثقل چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت. نہ یہ پورا ہوتا ہے. بولیے قرآن کو ماننا نظریہ ہے یا عقیدہ؟ تو قرآن کے ساتھ جس چیز کو چھوڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ قرآن اور میرے یہ اہل بیت ہمیشہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے ہی حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، تو ہم یہ عقیدہ آپ کا سے لے رہے ہیں یا رافضیوں سے لے رہے ہیں؟ تو ضمانت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے، نہ قرآن ناپید ہوگا، نہ میرے اہل بیت کبھی مٹیں گے. اس حدیث کو لکھ کر ایک عالم دین نے کہا کہ جب آقا نے فرما دیا قرآن کو تھامنا، میرے اہل بیت کو تھامنا، تو اس عالم دین نے لکھا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس طرح ہر دور میں قرآن فائق رہے گا تمام دلیلوں پر، قرآن تمام دلیلوں پر، اسی طرح قرآن جس طرح ایک تو ہر دور میں رہے گا، دوسرا ہر دور میں فائق بھی رہے گا، اسی طرح وہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ہر دور میں حضور کی نسل رہے گی، اور جو حضور جو عالم تمام عالموں پر، علماء پر فائق رہے گا ہر دور میں، وہ ہر حال میں نسل مصطفیٰ سے ہوگا. وما علینا الا